بسم اللہ الرحمن الرحیم فنعم المولا ونعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد علی صحابہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک وسلم صلی علیہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے آج پھر ہمیں اپنی رضا کے لیے اپنی یاد میں محبت میں یہاں جمع ہونے کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود اور سلام سرور انبیاء حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل یہ کرم ہوا۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن علیہا فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به فلما اثقلت دعوا اللہ ربہما لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین فلما آتاہما صالحا جعل لہ شرکاء فیما آتاہما فتعالی اللہ عما یشرکون۔ وہ اللہ جس نے تمہیں ایک انسان سے پیدا کیا اور اس سے اس کی بیوی کو پیدا کیا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے، پھر جب حاملہ ہوئی تو دونوں نے پکارا اپنے رب کو، اگر تو بخشے اچھا لڑکا ہم کو تو ہم تیرے شکر گزار بندے بنیں گے، اور جب دیا ان کو ایک اچھا بیٹا تو ٹھہرانے لگے اس کے شریک اسی کی محبت بخشی ہوئی چیز میں۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے شرک سے اور شریک جس کو یہ بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس ارشاد پاک میں بندوں کا کیا حال بتایا اور پھر ہدایت بھی فرمائی جس کو سمجھنا ضروری ہے۔ نقطہ اتنا باریک نہیں، پھر بھی مفسرین نے اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ تمام مفسرین اس آیت پاک کی تشریح میں مختلف واقعات لکھتے ہیں کہ یہ آیت فلاں کے متعلق ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو بت سے معصوم کیا، یہ فلاں کے بیٹے سے ہے کہ اس نے غلطی کی، وغیرہ وغیرہ۔ مگر میرے نزدیک مجھے جو اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی وہ بالکل صاف ہے، اور دنیا کا روز کا دستور ہے۔ اگر دنیا والوں کا مطالعہ کیا جائے تو ہر روز یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ اولاد جب نہیں ہوتی تو ماں باپ کتنی گریہ زاری کرتے ہیں، کتنی ان کے دل میں حسرت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں، فقیروں کی خدمت میں حاضری، مزارات پر منتیں چڑھاوے وغیرہ۔ اکبر بادشاہ جیسا جرار بادشاہ بھی اولاد کے لیے جب دعا کرتا تھا تو عجز و رقت طاری ہو جاتی تھی، حتیٰ کہ نہایت عاجزی سے سلیم چشتی کی خدمت میں حاضر ہوا، دعائیں کی، آخر اللہ تعالیٰ نے ان کی فریاد سنی۔ غرض ہر بے اولاد کی یہی حالت ہوتی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ اپنے عاجز بندے کی فریاد سنتا ہے تو بندہ عطا کرنے والے کو بھول جاتا ہے، احسان بھول جاتا ہے اور اس کی حکم عدولی شروع کرتا ہے، اور اس طرح گنہگار ہوتا ہے۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ بچے میں کس طرح شرک کرتا ہے۔ بچے میں اس طرح شرک کرتا ہے کہ اپنی ساری محبت کا محور اور مرکز اسے بنا لیتا ہے، حالانکہ محبت تو صرف ذات الہی کے لیے ہے اور اس کے لیے ہی کسی سے محبت جائز ہے۔ بچے کے لیے خدا تعالیٰ سے غفلت برتنا شرک ہے، اور بچے سے محبت کی وجہ سے خدا تعالیٰ سے غفلت برتنا شرک ہے، اور یہ ظلم عام دیکھنے میں آتا ہے۔ مثال کے طور پر جس کا بچہ ہوتا ہے اس کی ضروریات پوری کرنے میں منہمک ہو کر نماز سے محروم ہو جاتا ہے، اس کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ایسے بھیانک گناہ کر بیٹھتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں، تو گویا اس کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت پر غالب آ جاتی ہے، اور یہی شرک ہے جس کا یہاں ذکر ہے، جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اچھا طریقہ یہ تھا کہ جب مالک نے آرزو پوری کی، دعا قبول فرمائی، تو مالک کا شکر گزار رہنا چاہیے تھا، اور جب بھی بچے کی طرف توجہ ہو تو مالک کی رضا کے لیے اور اس کی پرورش اور اس کی ضروریات میں اس قدر مستغرق نہ ہو کہ خدا تعالیٰ کو بھول جائے، اور خدا تعالیٰ جو مالک الملک ہے اس کے احکام بھول جائے، کیونکہ حکم تو یہ ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ ایماندار لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت شدت سے کرتے ہیں، ان کے سامنے ہر چیز اللہ تعالیٰ کی محبت کے بعد ہوتی ہے۔ یہ کیفیت ہی ایمان ہے، اور اسے حاصل کس طرح کیا جا سکتا ہے اور شرک سے کس طرح جان چھوٹ جا سکتی ہے کہ دل میں وہ استعداد پیدا ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کی رغبت کو حاضر اور غالب رکھے
اور جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہو سکتی ہے، اور یہی یاد الہی اس محفل کی غرض و غایت ہے، اس لیے اس میں حاضری اور اہتمام ضروری ہے۔ اب شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔